الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يومئذ لا تنفع
تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. اس دن کسی کو بھی شفاعت سفارش نفع فائدہ نہیں دے گی مگر اسی کو جس کے لیے رحمان اجازت دے گا. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا اور جس کے لیے بات کرنا پسند فرمائے گا. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وہ سب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا اور یہ اس کے علم کا بالکل بھی احاطہ نہیں کر سکتے. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ تمام کے تمام چہرے قیامت کے دن اللہ ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ سے قائم کے آگے جھکے ہوں گے گرے پڑے ہوں گے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا اور جس نے دنیا کے اندر ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور جو خوش نصیب دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتا ہوگا فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اس کو کسی قسم کے ظلم حق تلفی ناجائز کا خوف تک نہیں ہوگا. اللہم اجعلنا منہم اے اللہ ہم سب کو بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما لیجئے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوق کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے فرمانے ہیں اور بہت ساری مخلوق پر احسان کرتے ہوئے اپنی رحمت فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کرنا ہے. تو اس دن اللہ تعالیٰ جس کو معاف کرنا چاہے گا یا جس کو اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے گا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی بھی کسی طرح سے بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اگر پکڑا جا رہا ہو گرفت میں آ رہا ہو تو وہاں پر کوئی مال چل جائے کسی کا کوئی تعلق چل جائے کسی کی سفارش کام دے جائے ایسا بالکل بھی نہیں. ہم مسلمانوں کے ہاں یہ بات تو کسی حد تک قابل قبول ہے قابل تسلیم ہے کہ قیامت کے دن کوئی رشوت نہیں چلے گی کوئی وہاں پر ڈیل نہیں ہو سکے گی. اتنا مال دے دو اتنا پیسہ دے دو اتنی اماؤنٹ دے دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے. یہ ہر مسلمان مانتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں کسی کا کوئی تعلق ذاتی طور پر چل جائے اس کو بھی بہت سارے مسلمان تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں. ایک معاملہ بڑا اہمیت کا حامل ہے
اور وہ معاملہ ہے شفاعت کا، سفارش کا۔ اس معاملے میں بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ قرآن پاک اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے اس عقیدے کو ذکر کیا اور قرآن و سنت سے اس بات کو واضح کیا۔ ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ جس کا دل چاہے سفارش کر دے، جس کے حق میں چاہے سفارش کر دے۔ اس کا نقصان ہمارے اس غلط عقیدے کا دنیا میں یہ ہے کہ ایک شخص، آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کتنے خاندان ہیں، کتنی برادریاں ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ دنیا میں ہر قسم کا گناہ کر رہے ہوتے ہیں، زنا، بدکاریاں، شراب، قتل و غارت گری، ناجائز قبضے، لوگوں کا مال ہتھیانا اور کیا کچھ، اور وہ اپنے بچوں میں سے کسی بچے کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو مدرسے میں داخل کروا دیتے ہیں، اور جی حافظ قرآن بن چکا ہے، اگر ہم پھنس گئے تو یہ ہماری سفارش کر دے گا۔ اسی طرح سے اس سے ملتی جلتی سوچ یہ ہے، بندہ مال کماتا ہے حرام ناجائز طریقے سے اور مسجد میں لگا دیا، مدرسے میں لگا دیا، نیک کاموں میں لگا دیا، جا کر حج عمرہ کرائے اور سمجھ بیٹھے وہ جو حرام مال ہم نے کمایا تھا نا اس کا کفارہ ادا ہو گیا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں چلتی۔ قرآن پاک نے شفاعت کے حوالے سے کلیئر کر دیا، قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور اسی طرح سے اس کی سفارش ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ سفارش ہے، شفاعت ہے، بالکل برحق ہوگی۔ اور اس حوالے سے ہم نے گزشتہ جمعے میں ذکر کیا، اللہ کے فرشتے سفارش کریں گے۔ کب کریں گے؟ جب اللہ ان کو اجازت دے گا، اور جس کے حق میں اللہ اجازت دے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو بھی جن کے حق میں وہ کریں گے اللہ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ وہ کہتا ہے تم سب کو میری ضرورت ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ آگے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ اس ضمن میں آپ سنیں گے احادیث مبارکہ سے بڑا خوبصورت اور دلچسپ منظر قیامت کے دن کا۔ لیکن آئیے آج میں اس پہلو کو عرض کر دوں، اللہ کے نبی بھی قیامت کے دن سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ دنیا کے اندر اگر کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی بشری تقاضے کے مطابق، کسی کی محبت کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی نے اللہ کے ہاں اس کی سفارش کر دی، کہہ دیا، گزارش کر دی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول ہی نہ فرمائی۔ یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام۔ آپ ذرا پڑھیے سورہ ہود کو، اللہ تعالیٰ نے اس میں انبیاء اور رسول علیہم السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ پہلا واقعہ جو تیسرے رکوع سے شروع ہوتا ہے وہ ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے کہا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 50 کم 1000 سال ٹھہرے، 950 سال دعوت دے رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، مانے نہیں۔ کَإِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا۔ اللہ میں نے دن میں بھی ان کو دعوت دی، میں نے رات میں بھی ان کو دعوت دی۔ چلو باہر سے تو چند لوگ 80 85 83 لوگ مسلمان ہو گئے، میرے اپنے گھر میں میرا بیٹا اور میری بیوی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ آخرکار اللہ کی طرف سے وعدہ پورا ہوا، حکم آیا اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، اے نوح جی اب آپ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے۔ کشتی بن گئی، مختلف مراحل سے گزرے، جب بن گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اے نوح جی اب اپنے ساتھ ایمان والوں کو سوار کر لیجئے، بس وہی سوار ہوں گے من آمن، جو ایمان والے ہیں۔
اہل کا وہی تیرا اہل ہے، تیرے اہل میں سے، تیرے خاندان میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے جو ایمان والے ان کو بھی سوار کر لیں، لیکن بے ایمان بندہ آپ کی کشتی میں سوار نہ ہو، اور تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا بٹھا لیجیے۔ اب جب یہ اللہ کی وحی کے مطابق اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، کشتی میں سوار ہو گئے، حکم آیا اس پر سوار ہونے کی دعا پڑھ لیں، دعا پڑھ لی۔ اللہ نے کہا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام سے اس کشتی نے چلنا ہے اور اللہ کے نام سے ہی اس نے رکنا ہے۔ سوار ہو جاؤ اور یہ پڑھ لو دعا اور کہو ہمارا رب بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لیجیے اب کشتی چلنا شروع ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی چل رہی ہے اور موجیں ہیں کہ پہاڑوں کے برابر، کوئی چھوٹی موٹی موجیں نہیں ہیں، لہریں، پانی کی لہریں، کالجبال، پہاڑوں جیسی۔ نوح علیہ السلام نے پہلے بھی بیوی سے کہا، بیٹے سے کہا، انہوں نے مانا ہی نہیں، اب آخری کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، نوح علیہ السلام نے دور دیکھا کہ ان کا لخت جگر بالکل تنہا علیحدہ کھڑا ہے، اس کو پکار کے کہا یا بنی ارکب معنا، اے ہمارے بیٹے، میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جا، کشتی میں سوار ہو جا۔ ولا تکن مع الکافرین، کم از کم تو کافروں میں سے نہ ہو۔ آپ ذرا اس جملے میں باپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ شفقت، پیار، محبت کا عروج دیکھیے، اور بیٹا نافرمان، اس کا جواب آگے دیکھیے، کہا بیٹا ابھی میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، یہ آخری موقع ہے، آ جا۔ کافروں کا ساتھ نہ دے، جنہوں نے ساری زندگی کوئی سال، 2 سال، 100-200 سال نہیں، 950 سال تیرے باپ کو تنگ کیا، ان کا ساتھ نہ دے۔ بیٹا بولا تو کہنے لگا قالا، اللہ نے فرمایا، بیٹے نے جواب میں کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ کے کہنے پر میں نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے اتنی دعوت دی، میں تو اپنی ماں کی طرف ہوں، زیادہ مسئلہ ہے تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، سآوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ دیکھیے جس کا اللہ پر عقیدہ نہیں ہے اس کا اسباب پر عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہونا چاہیے مسبب الاسباب پر، وہ کون ہے؟ اللہ، اسباب پیدا کرنے والا اور ان اسباب کو کام میں لانے والا۔ زندگی میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے ہم تمام اسباب استعمال کر لیتے ہیں، کام ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ مسبب الاسباب کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ اس پر، بیٹے کا عقیدہ ہے اسباب پر، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بیٹھ جاؤں گا۔ ابا جان بولے، اولو العزم پیغمبر بولے، قالا، فرمانے لگے بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کی پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں، وہی بچے گا جس پر رب کا رحم ہوگا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ عقیدہ پختہ کر لیجئے میرے عزیزو۔ مشکلات سے نکالنے والا کون ہے؟ پکڑ کرنے والا کون ہے؟ اگر وہ پکڑے تو اس کے راستے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، وہ کون ہے؟ اللہ۔ ابا جان کہہ رہے ہیں من امر اللہ، اللہ کے عذاب، اللہ کے فیصلے سے کوئی نہیں بچ سکتا، الا من رحم، وہ بچے گا جس پر اسی کا رحم و کرم ہوگا۔ لیجئے یہ مکالمہ بھی جاری ہے۔ قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، دونوں باپ بیٹا کے درمیان ایک پہاڑ جیسی لہر، موج حائل ہوئی اور بیٹا باپ کے سامنے غوطے کھاتا ہوا غرق ہو گیا۔ جب یہ سارا منظر مکمل ہوا، قوم تباہ، ختم، برباد ہو گئی، اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آسمان سے اعلان ہے وقیلا، آسمان سے حکم آیا یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی
وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. زمین کو حکم ہوا اپنا پانی جذب کر لے، آسمان کو حکم ہوا اپنا پانی برسانا بند کر دے، پانی کو حکم ہوا تو اب خشک ہو جا، کشتی کو حکم ہوا تو جودی پہاڑ کے اوپر جا کر بالکل سلامتی سے ٹھہر جا تاکہ تیرے سوار بآسانی تجھ سے نیچے اتر سکے. جو ظالم تھے وہ برباد ہوئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ سب کرنے والا کون ہے؟ آسمان سے پانی برسایا پھر اس کو روک دیا کس نے؟ یہ ہے ہمارا اللہ سبحانہ و تعالی. زمین سے پانی نکالا پھر اسی زمین کو کا پانی جذب کر لے کس نے؟ اللہ نے. میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی قوتیں طاقتیں کبھی ہم ان کو اپنے ایمان و یقین میں جگہ تو دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا کہ ہم ادھر ادھر کا رخ کریں. لیجیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جس وقت وہ بیٹا غرق ہو رہا تھا نا تو باپ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا. آخر تھا تو باپ نا. تصور کیجئے جو تکلیف اولاد کی ماں کو ہوتی ہے باپ کو کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتی. بچہ اگر رات کو کہہ دے امی سر میں درد ہے، بچے کو تو شاید نیند آ جائے، ماں کو نیند نہیں آتی. ابو مجھے فلاں ٹینشن ہے، باپ تیرا ساری رات نہیں سوتا. اسی لیے ماں باپ کا حق ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بندے تیرے نام تیرے رب کا یہ فیصلہ کن آرڈر حکم ہے جس میں کوئی لچک نہیں، کوئی گنجائش نہیں. اللہ نے رکھی عبادت صرف اللہ کی ہوگی. اللہ کے بعد اگر کسی کا تیرے لیے سب سے زیادہ احسان کا تیرے اوپر فرض اور حق ہے وہ تیرے ماں باپ ہیں. یہ ماں باپ کا حق اسی لیے تو رکھا ہے اپنی عبادت کے بعد کہ ان جیسا احساس کسی کو بھی نہیں ہوتا. لیجئے باپ اللہ کا نبی ہے لیکن محبت نے جوش مارا، بولے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. نوح علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کو آواز دی. نوح علیہ السلام نے خود نہیں کر لیا کہ بیٹے کو پانی میں سے نکال باہر لے آئیں. آج تو ہمارا مسلمان کہتا نہیں وہ فلاں ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ فلاں کا بچہ فوت ہو گیا، وہ فلاں کی جناب وفات ہو گئی، وہ روتے بلکتے ہوئے آئے، پیر صاحب نے جناب ملک الموت سے روحوں والا تھیلا لے کر ساری روحیں ہی آزاد کر دی. آج یہ ہمارے ممبر و محراب سے من گھڑت قصے سنائے جاتے ہیں. کاش ہمارا مسلمان، آج کا مسلمان قرآن پڑھتا. کیا ہمارے پیر صاحب، ہمارے ولی اللہ والے، ان کی پاور نبی سے بھی زیادہ ہے؟ نبی نوح علیہ السلام، آگے دیکھیے ذرا میں اس موضوع کو مکمل کروں ان آیات کو. نوح علیہ السلام نے پکارا نادا نوح الرب. نوح علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں؟ رب کو. پہلے آدم علیہ السلام گزرے، ان کو تو نہیں پکارا. بعد میں سارے نبیوں کے سردار نے آنا، ان کو نہیں پکارا. فرشتے کو آواز نہ دی، رب کو آواز دی. اور کیا کہا؟ قال، عرض کیا فقال رب ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. عرض کیا اے میرے رب تم نے کہا تھا اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو کشتی میں بٹھا لو. اللہ یہ میرا بیٹا بھی تو میرا اہل ہی ہے نا، اللہ میرا خون ہے، اللہ اس سے تو میری نسل آگے چلنی ہے، اللہ یہ میرا نقطہ جگر، یہ میرا نور نظر. ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے میرا بیٹا، اور تیرے وعدے سچے ہیں اور تجھ سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ تیرے فیصلے زبردست ہیں. بس اتنا ہی عرض کیا. اللہ کی طرف سے اعلان کیا آیا؟ پڑھیے سورہ ہود، پارہ نمبر ہے 12. سورہ ہود کا یہ پورے کا پورا چوتھا رکوع ہے اور پارہ نمبر 12 کا بھی چوتھا رکوع ہے. مسلمان اس کو ذرا کھول لے، کسی بھی ترجمے والے قرآن سے صرف سادہ ترجمہ ہی پڑھ لے، آنکھیں کھل جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کس قدر بے پرواہ ہے، الصمد ہے، غنی ہے، اپنے پیارے، اپنے محبوب،
عام نہیں، اولو العزم پیغمبر، بڑی قربانیاں دینے والا پیغمبر نوح علیہ السلام، ان کی اس بات پہ قال، اللہ نے آسمان سے وحی کرتے ہوئے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی، یا نوح اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا نافرمان بیٹا جس کا عقیدہ تیرے عقیدے جیسا نہیں، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ دوسری بات، انہ عمل غیر صالح، اس کا تیرے ساتھ تعلق اس لیے نہیں کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے، صالح نہیں ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، میری اور آپ کی بھی اس میں کھچائی ہے، کاش کہ ہم سمجھ سکیں۔ آج ہم اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیتے ہیں، دکان بنا دی، کاروبار دے دیا، اور بہت کچھ دنیاوی لحاظ سے پڑھائی لکھائی اچھی کروا دی، اچھا پہناوا، اچھا مکان، دنیا کی اتنی فکر، اور ہم آخرت کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، آج کوئی شخص، ہم جتنے، میں آپ کو سنانے والا، آپ سب سننے والے، خطبے میں جمع، ہم میں سے کوئی بندہ یہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، اس کے جسم کے کسی معمولی سے حصے کو بھی آگ لگ جائے اور وہ جل جائے، اور کیا یہ گوارا کریں گے قیامت کے دن میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے بچی کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے کہ اس کا عمل ہی اچھا نہیں تھا؟ حضرت صاحب، آپ تو بڑے عالم تھے، قاری تھے، آپ تو جناب حاجی صاحب تھے، آپ تو جناب صف اول کے نمازی تھے، آپ تو بڑے دیندار تھے، اور آپ کی اولاد انہ عمل غیر صالح۔ یاد رکھیے، اگر عمل اچھا نہ ہو، نبی کا بیٹا نہ بچ سکے، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے فکر کریں، کوشش کریں، اولاد کو اچھا پہنائیں، اچھا کھلائیں، اچھی رہائش دیں، سارا بندوبست کریں، لیکن دین کو کبھی پر سے پشت نہ ڈالیں، کہیں میری آپ کی قیامت کے دن پکڑ نہ ہو جائے۔ بھئی جس کا ذمہ ہم نے لیا تھا وہ تو نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، سارا کچھ دے دلا کے کرا کے آیا، اور جو تیری ذمہ داری تھی کہ ان کی اچھی تربیت کرنی ہے، ان کو دیندار بنانا ہے، نمازی بنانا ہے، نیک عمل کرنے والا، کوشش آپ نے کرنی ہے، رخ اللہ نے پھیرنا ہے۔ پھر بھی اللہ کی مرضی ہے۔ نبی نوح علیہ السلام کتنی دعوت دی بیٹی کو، آخری بار بھی کوشش کرتے کہ بیٹا مانا ہی نہیں، دور گیا، پھر سفارش کر دی، یا اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے، آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نبی نوح جی آج تو سوال کر لیا، آئندہ ایسی چیز کے بارے میں کبھی سوال بھی نہ کرنا جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ یہ قرآن ہے میرے عزیزوں، قرآن پاک، سورہ ہود، بار بار عرض کر رہا ہوں، پارہ نمبر 12 اور سورہ ہود کی آیت نمبر، یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ 46 ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح آئندہ ایسی چیز کے متعلق سوال بھی نہ کرنا جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ اور اگلی بھی سن لیں، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اگر دوبارہ ایسی لغزش ہو گئی، نبیوں سے نام نکال کر جاہلوں میں لکھ دوں گا۔ نبی نوح تو تڑپ اٹھے، بیٹا دینے والا تو اللہ ہے نا، بیٹے کی خاطر اللہ سے بگاڑ لوں؟ نبیوں کا تعلق اتنا کمزور نہیں ہے، ولیوں کا، اولیاء کرام کا تعلق اتنا کمزور نہیں اللہ سے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے ساری دنیا سے تعلق ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جائے پر رب سے نہ ٹوٹے۔ نبی نوح فوراً سے تڑپ اٹھے، اتنی بڑی بات نہیں، اور دینے والا اللہ، شہنشاہ عالم کا فرمان آ گیا، قال، فوراً کہا،
انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے اللہ میرے رب، میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں، جس پر ڈانٹ پڑی اس کا ذکر پہلے، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب پروردگار، اب غلطی ہو گئی، جلد بازی ہو گئی، بیٹے کی محبت نے اثر دکھایا، سوال کر بیٹھا، اب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کبھی تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں، اور اب کیا چاہتے ہو؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اللہ معاف کر دے، وَتَرْحَمْنِي، اللہ مجھ پر رحم کر دے، جو ہو گیا اس کو صفائے، یعنی بالکل جو میرا نامہ عمل کا صفائے اس سے مٹا ہی دے، اور اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو مجھ سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس واقعہ سے اندازہ کر لیجئے، اللہ کے نبی نے دنیا میں سفارش کر دی، اللہ نے مانی نہیں، سگے بیٹے کے حوالے سے، تو یاد رکھیے میرے عزیزو، یہی نبی نوح علیہ السلام، اب وہ حدیث میرے ذہن میں ہے لیکن اب وقت نہیں ہے، جب قیامت کے دن سارے لوگ جائیں گے نا، پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، نوح جی اللہ سے گزارش ہی کر دیں، آپ نے 950 سال دعوت دی ہے، آپ کا اتنا تذکرہ ہے قرآن پاک میں، آپ اولو العزم پیغمبروں میں، کہیں گے نہیں نہیں تم میرے سے بعد والے نبی ابراہیم کے پاس جاؤ، میں اللہ کو کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو مجھے ڈانٹ پڑی تھی نا بیٹے کی سفارش پر، اب مجھ میں جرأت نہیں ہے میں اللہ کو تمہاری سفارش کر سکوں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، شفاعت کا تصور صحیح رکھیے، ان کی ہوگی جن کے بارے میں اللہ اجازت دے گا، اور وہ کریں گے جن کو اللہ اجازت دے گا۔ فرشتوں کا سفارش کرنا برحق ہے، انبیاء کا سفارش کرنا برحق ہے، دیگر بھی لوگ ہیں جن کا تذکرہ اپنے اپنے مقام پر آئے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، میری امت کا جو شخص جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ پھر انہی میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ تم نے ہر معاملے میں اگر مشابہت اختیار کرنی ہے تو اس کے لیے ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بالوں کی کٹنگ ہے، رسول پاک کو دیکھو، لباس ہے، رسول پاک کو دیکھو، وضاقت ہے، رسول پاک کو دیکھو، زبان کا استعمال ہے، رسول پاک کو دیکھو، گھر کا ماحول، معیشت، معاشرت، تجارت، سیاست، کلچر، تہذیب، کوئی سا بھی میدان لیں، آپ کو صبح سے شام، شام سے صبح اور پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونے کے طور پر نظر آئیں گے، اور صحابہ کرام نے آپ کے نقش قدم پر چل کر دکھایا اور عزتیں پائی۔ آج ہم مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ضرور لیتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کو تیار نہیں، اور کہتے ہیں بڑا مشکل ہے۔ نہیں نہیں، کوئی مشکل نہیں، ہاں یہ ضرور بتا دیے گا اس کے لیے واقعی مشکل ہے جو اپنے لیے مشکل بنا لے گا، وگرنہ جو کوشش کرے گا اللہ اس کے لیے آسان بھی کر دے گا۔ اب آپ دیکھیے، پچھلے جمعے میں نے آپ کو ذکر کیا 25 دسمبر کے حوالے سے، کچھ عیسائیوں کا وہ دن ہے اور منا مسلمان رہے ہیں،
ہمارے وزارت مذہبی امور کے جناب حضرت صاحب وہ 25 دسمبر کے پروگرام میں کہتے ہیں میرے پاس بڑے مسلمان آتے ہیں، ہمیں مدرسوں کے لیے ہیلپ کرو، مسجدوں کے لیے ہیلپ کرو۔ میں نے کہتا آج تک کسی مسجد مدرسے کی ہیلپ نہیں کی، میں نے جتنی بھی ہیلپ کی ہے نا وہ ساری کی ہے گرجوں کی اور مندروں کی۔ یہ ہے حکومت، اور چہروں پر داڑیاں ہیں، سنت رسول سجی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندوں اگر کی بھی ہے تو ضروری تو نہیں کہ ہر بات یہ اوپن کرنی، کردار تمہارے سامنے ہی ہے اور پوری قوم کے بھی سامنے ہے۔ جب ایسے حکمران ہو گئے تو پھر یعنی یہ حکمران وہ نہیں ہے جو مسجدیں بنائیں، وہ نہیں ہے جو مدرسے بنائیں، جو اس اسلامی شعار کو پروان چڑھائیں، یہ وہ ہیں جو گرجے بنانے والے، گرجوں کی مدد کرنے والے۔ اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ اپنی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کو تحفظ فراہم کرے، ان کی عبادت گاہوں کو، لیکن یہ کہاں پر ہے کہ مکمل طور پر ان کی مدد اسلامی ریاست کا تو فرض یہ بنتا ہے۔ دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بنے اور جگہ جگہ سبحان اللہ مساجد کو انہوں نے تعمیر کیا، باقاعدہ ائمہ کا تقرر ہے۔ یہ ہے اسلامی ریاست کا چمکتا دمکتا چہرہ۔ نام لینا بات اور ہے، کام کرنا بات اور ہے، لہذا کام کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ دیکھو یہ حکومتیں، یہ عوام کس طرف چل پڑے۔ اب آگے آ رہے ہیں نیو ایئر نائٹ، یہ رات کو 12 بجیں گے، 2022 مکمل اور 2023 شروع، اور اتنا شاید غیر مسلم اس پر جشن نہیں منائیں گے جتنا مسلمان منائیں گے۔ وزامتم نصارا تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ شاید آپ کے بھی علم میں ہو، آج مسلمان واقعی کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ ہم مسلمانوں کی آج یہی عادت ہے۔ ہاں مسلمانوں سنو، شاید اس سے بڑی بے غیرتی کا جشن پہلے دنیا میں کبھی نہ ہوا ہو۔ آپ کے کراچی میں باقاعدہ یہ جشن منایا جا رہا ہے، نیو ایئر نائٹ کے طور پر لوگ اپنی بیویوں کو لے کر آئیں، ان کے لیے کمرے ہوں گے، بیویوں کا ایک دوسرے سے تبادلہ ہوگا، 25,000 روپے ٹکٹ ہوگا، ایک کی بیوی دوسرے کے بعد دوسری کی بیوی پہلے کے پاس۔ کس نام سے ہو رہا ہے؟ ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام سے۔ کہاں؟ مملکت خداداد پاکستان کراچی کے اندر۔ قانون حرکت میں نہیں آتا۔ چلو ان بے غیرت اور دیوس لوگوں نے اقدار، روایات، اپنا کلچر، اپنی مشرقی روایات سب کو پس پش ڈال دیا، اسلام کو تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن حکومت اور قانون ایسے حالات کے اندر حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ کس حد تک پہنچانا ہے اس قوم کو؟ یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو، بالخصوص مسلمان نوجوانوں کو ایسے ہر قسم کے کلچر کے خلاف باقاعدہ آواز بھی اٹھانی چاہیے۔ سوشل میڈیا ایک اچھا ذریعہ ہے، اور ویسے بھی جہاں تک ہو سکے ان سے ہمیشہ اپنا دامن بچا کے رکھنا چاہیے۔ ہمارا فرض ہے، ہم قرآن و سنت سے یہ سمجھتے ہیں علیک الا البلاغ، ہماری ذمہ داری ہے بات کو پہنچا دینا، باقی کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے۔ اویئرنیس ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے۔ یہ نیو ایئر نائٹ ہم مسلمانوں کی نہیں ہے۔ ہمارا جو اسلامی سال ہجری سال شروع ہوتا ہے کب سے؟ محرم سے، ذی الحج میں ختم، اور کتنا خوبصورت، روزے رکھو اتنا ثواب ملے گا، ذی الحج کے مہینے میں حج ہو جائے گا یہ ثواب ملے گا۔ یہ ہے ہماری اسلامی ثقافت، اسلامی سال۔ اور یہ غیر اسلامی جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پر، اور دسمبر کے آخر میں کیا کچھ ہے، پھر یہ اسراء نہ میرے عزیزوں کسی مسلمان نے اس کا حصہ نہیں بننا۔ میں نے آپ کو بتا دیا، ہمارے نبی نے پیغام دیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ عیسائیوں کا کیلنڈر ہے، جو ان سے مشابہت کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ کیا کوئی شخص گوارا کرتا ہے میں دنیا میں تو کلمہ پڑھوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قیامت کے دن فرشتے کہیں نہیں تو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو ان کے ساتھ کھڑا ہو جن کا کلچر تم نے دنیا میں اختیار کر رکھا تھا، پھر کیا بنے گا؟ اس لیے اپنی دنیا کی بھی فکر کیجئے، اپنی آخرت کی بھی فکر کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود والنصارى
والنصارى، ان یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، ہر معاملے میں مخالفت کرو. کہ یہ آمین سے جلتے ہیں، تم آمین اونچی آواز میں کہو. یہ جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھتے، تم جوتا پہن کے نماز پڑھو تاکہ ان کی مخالفت ہو. اور کتنے معاملات کے اندر ہمارے نبی تو یہاں تک فرمایا یہ اگر تمہیں سلام پہلے کر دینا تم نے ان کو جواب پورا نہیں دینا اور ان کو سلام میں پہل بھی نہیں کرنی. یار کتنی زبردست ہمارے نبی کی تعلیمات. یہ کہنا آسان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ان کی اداؤں کو اپنانا کتنا ہمارے لیے آج مشکل بن چکا ہے. آئیے اللہ کے لیے جس رسول کی محبت دلوں کے اندر سمائے ہوئے ہیں ہم اس رسول کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کریں. میرے نبی جی آپ نے فرما دیا مخالفت کرنی ہے تو ہم کریں گے. ہم ایسی تقریبات کا بالکل حصہ بننے کے لیے تیار ہی وہم و گمان میں بھی نہیں. ہاں مجھے بھی ایک دعوت آئی تھی، عیسائیوں کا جناب تقریب ہے 25 کو، آپ آئیے. الحمدللہ میں نے میسج دیا یہ ہماری تقریب نہیں ہے اور اس میں ہمارا حق بنتا ہی نہیں ہے. یا تو صرف تقریب میں شرکت کروانا نہیں نا، آپ بلا رہے ہیں تو ہمیں کچھ بیان کرنے کا بھی موقع دیں تاکہ ہم وہاں پر کچھ بتا سکیں اسلام کا عقیدہ کیا ہے اور عیسائیوں کا کیا ہے. لیکن ایسی جگہوں پر مسلمان مبلغ یا داعی کو کہاں موقع دیا جاتا ہے. تو مقصد بتانے کا یہ ہے الحمدللہ ایسے کلچر، ایسی ثقافت، ایسی تہذیب، ایسے عقائد کا جب تک ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جو میں نے عرض کیا تھا ہمارے کچھ احباب وفات پا گئے، ان کے غائبانہ نماز جنازہ کی تو انشاءاللہ ابھی نماز جمعہ کے بعد ادا کریں گے. ہمارے محترم ابو الہاشم صاحب ان کی ہمشیرہ وفات پا گئی تھی. اسی طرح ہمارے بھائی کاشف باڑی صاحب وفات پا گئے. اسی طرح ہمارے گوندر صاحب ہیں وہ اسی رواں ہفتے وفات پا گئے. امجد صاحب کی تو یہاں پر نماز جنازہ ہو گئی تھی، لیکن ان سب کے لیے انشاءاللہ غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں اور دعا بھی نماز جمعہ کے فوراً بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.